بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک انسان میں جہاں پر خوبیاں پائی جاتی ہیں وہیں پر اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک انسان میں اگر کوئی خامی ہے تو وہی خامی اس کی سب سے بڑی خوبی بن سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، وہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، اس کا احساس سے کمتری ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی محرومی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ اگر اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار میں فیل ہو گیا۔ اور ہماری سوسائٹی بھی کچھ ایسی ہے کہ فیل ہونے والے کے ساتھ تھوڑا عجیب برتاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس پہ بات کی جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جو فیل ہوا ہے وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج جنہوں نے تاریخ بدلی ہے وہ کوئی ٹاپر نہیں تھے۔ آئنسٹائن کی مثال آپ کو پیش کریں گے۔ اگر ایک بچہ 350 مارکس 9th کلاس میں لے لیتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، اور دوسرا فیل ہو گیا، اب دیکھیں جو فیل ہوتا ہے وہ زیادہ چانس حاصل کر لیتا ہے پاس ہونے کا، اور 350 سے وہ 400 نمبر لے سکتا ہے۔ یوں ثابت ہوتا ہے کہ فیل ہونا یا زندگی میں پائی جانے والی کوئی بھی کمی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، آپ کا سب سے تگڑا ہتھیار بن سکتی ہے، آپ کو کامیابی کی عظیم سیڑھیوں پر لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن، جو کہ آج کے دنیا کا بہت عظیم نام ہے، جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ پیارے دوستو، جب وہ ایک بچہ تھا اور سکول میں پڑھتا تھا تو وہ اس قدر ڈل مائنڈڈ تھا کہ اسے سکول سے نکال دیا گیا۔ اسے یہ کہہ کر نکالا گیا کہ یہ بچہ دماغی طور پر کند ذہن ہے، اس کا دماغ کوئی نہیں اچھا کام کرتا، یہ بس ویسے ہی ہے، یہ زندگی میں آگے نہیں بڑھے گا، اس کو سکول سے نکالو۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کی والدہ کے لیے بھیج دیا۔ اب جب آئنسٹائن گھر آ کر اپنی والدہ کو وہ خط دکھاتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تو اتنا ذہین و فطین ہے کہ سکول والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی تربیت خود کریں، ہمارا سکول اس لیول کا نہیں ہے۔ حالانکہ سچویشن اس کے اپوزٹ تھی۔ خط میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہی از ڈل مائنڈڈ، سکول سے نکالتے ہیں اسے۔ اب یہ اس کی کمزوری تھی کہ یہ ڈل مائنڈڈ تھا۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کسے کیا دینا ہے، صرف سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اب آئنسٹائن کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا تو بہت عظیم انسان ہے، تو بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اس نے کام شروع کر دیا، اس میں اب دماغ میں اپنی کمزوری کو اپنی ایک خوبی کے طور پر بٹھا لیا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے اپنی اس چیز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اس خامی کا پتہ تو نہیں تھا، اس کی والدہ کو تو پتہ تھا۔ اب اس نے اس پر اتنا کام کیا کہ ایک عظیم انسان بن گیا، اس کا بہت بڑا نام ہو گیا۔ ایسے ہی جو بھی جس کی زندگی میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، جو کسی چیز سے محروم ہوتا ہے یا وہ احساس سے کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہی دوسرے لوگوں سے بہت آگے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس لکی چانس ہوتا ہے دوسروں سے آگے نکلنے کا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کس آدمی کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، کائنات کے اصولوں پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے تو کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز نہیں دی تو کیوں نہیں دی۔ ایسے ہی ہم زندگی میں اگر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے بہت عظیم کامیابیاں ہیں۔ ہماری زندگی میں جو سب سے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری خامیاں ہی ہماری خوبیاں بنتی ہیں۔ جیسے مشکلات ہی زندگی ہوتی ہیں، ایسے ہی خامیاں ہی کامیابی ہوتی ہیں، یا خامیاں ہی آپ کی اصل خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف ان کو پالش کرنا ہوتا ہے۔